حضرات گرامی، آئیے آج ہمارے درمیان یوں تو قاضی شرع ممبئی و ضلع تھانے حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادر صاحب قبلہ جلوہ فرما جلوہ بار نہیں ہیں، لیکن ان کی نشانی ضرور یہاں موجود ہیں، ان کے نائب موجود ہیں، کوئی اور نہیں، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی مقصود اختر القادر صاحب قبلہ۔ میں ان کی جناب میں عرض کروں گا کہ آج یہ سوال و جواب سیشن کو آپ سنبھالیں اور ہم سب پر کرم فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیض حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عوام سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ لوگ میں سے کوئی بھی کھڑے ہو کر کے سوال پوچھ لیں۔ حضور، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں کیا فرق ہے اور دونوں کی کچھ مثالیں اگر بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال آپ حضرات نے سماعت کر لیا، اس سے پہلے چند باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آج کی یہ شب، یہ شعبان المعظم کی تیسری شب ہے، اور تیسری شب کو نسبت ہے خاتون جنت سے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگر گوشہ، آپ کے دل کا حصہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ذات گرامی ہے کہ صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے مشابہ جتنا فاطمہ کو دیکھا اتنا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے کا طریقہ ویسا ہی جیسا حضور کا، بولنے کا، گفتگو کرنے کا طریقہ سنجیدہ مزاجی، زیادہ ہنسنا نہیں، اور گریہ و زاری میں رات گزار دینا، خشیت الہی میں، عبادت میں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ظاہری پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو سرکار نے حضرت سیدہ کو اپنے پاس بلایا اور کچھ ارشاد فرمایا تو آپ رونے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے تعجب کیا کہ دوسری مرتبہ پھر حضور نے کچھ ارشاد فرمایا اور وہ مسکرانے لگی۔ یہ بات پوشیدہ رہی۔ بعد میں جب میں نے دریافت کیا تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تم لوگوں کو چھوڑ کر اب اس دنیا سے تشریف لے جانے والا ہوں۔ تو میں حضور کے فراق کے غم سے رونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ تو میں اس بات پر مسکرا دی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد پھر کسی نے آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور تقریباً 6 ماہ گزرے کہ آپ کا بھی وصال مبارک ہو گیا۔ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، اسی لیے آپ کو خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ بڑی پاک باز، با پردہ، کہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ میدان حشر میں جب حضرت سیدہ کی سواری آئے گی تو اعلان کیا جائے گا، لوگوں اپنی نظروں کو نیچی کر لو، اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری گزری۔ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدہ کا کچھ صدقہ ہمیں اور ہماری گھر کی ماؤں اور بہنوں کو بھی عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ کل یعنی آج کا جو دن گزرا یہ 2 شعبان المعظم، اور 2 شعبان المعظم یہ عرس کی تاریخ ہے۔ امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ ہمارے امام یعنی حنفیوں کے امام صرف احناف کے ہی امام نہیں بلکہ تمام اماموں نے بھی انہیں اپنا امام مانا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک عراق میں رہا، بغداد میں رہا، روزانہ میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا اور پھر مراقبہ کرتا اور حضرت کے وسیلے سے دعا کرتا تو میرے مسائل جلد حل ہو جایا کرتے۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابہ کے بعد آنے والی جماعت میں سے ہے، یعنی تابعین میں سے ہے، اور حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی، جس مسلمان نے میری زیارت کی یا میری زیارت کرنے والے کی زیارت کی، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی تابعین، صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی زیارت کی اور جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی۔ ضروری نہیں ہے کہ ان سے اتنی روایتیں حدیثیں روایت کرے تبھی تابعی ہو۔ جس طریقے سے اسلام اور ایمان کے ساتھ حضور سے ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا، صحبت اختیار کر لی، دیدار کر لیا تو وہ صحابی ہو گیا، اس کا درجہ بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے کسی صحابی کا کسی مسلمان نے دیدار کر لیا تو وہ تابعی ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت اختلاف ہے اس میں، بعض حضرات نے فرمایا کہ 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، بعض لوگوں نے کہا کہ 80 ہجری میں۔ الغرض یہ کہ آپ کی ولادت کے بعد بھی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باحیات تھے، اور صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ کوفے میں بھی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ
جو کہ عابد و زاہد، ایسے عابد و زاہد کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ شروع میں آپ عالم نہیں تھے، تاجر تھے، چونکہ وہ فتنے کا وقت تھا، بہت فتنہ۔ خلافت یہ بنو امیہ کی خلافت ختم ہو گئی تھی اور خلافت عباسیہ شروع ہو گئی تھی، اور حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہے۔ بڑا فتنہ، حجاج بن یوسف یہ گورنر تھا عراق کا، اور اس نے خصوصیت کے ساتھ سادات کرام پر بڑے ظلم ڈھائے، اور بھی دوسرے علماء کرام۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کیا کرتے تھے، تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے برکت بھی رکھی تھی اس میں۔ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اس وقت کے بہت ہی جلیل القدر محدث فقیہ امام شعبی رضی اللہ تعالی، انہوں نے دیکھا امام اعظم کو اور فرمایا کہ اے نعمان، کیا تم علم دین حاصل نہیں کرتے؟ تم عالم ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ نہیں، میں عالم نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ علم دین، کسی عالم دین کی خدمت میں رہو تو بڑے فائدے میں رہو گے۔ یہ الفاظ ایسے اثر انداز ہوئے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں پھر علماء کرام کی خدمت میں رہنے لگا اور علم دین حاصل کرنے کی چاشنی بڑھنے لگی، اور ایسی بڑھی کہ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم، اور ایک روایت میں ہے اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کیا رہنے والا ایک شخص وہاں سے بھی لے آئے گا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے جو نشاندہی فرمائی وہ شخصیت کسی اور کی نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی، وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کیسے محتاط، اللہ اکبر۔ آپ اگر فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے نا، فتویٰ امام اعظم نے کس قول پر دیا، ہمیشہ آپ نے احتیاطی پہلو اپنایا، ہمیشہ احتیاطی پہلو۔ جس میں اختلاف ہوا اس میں احتیاط کس میں ہے، تاکہ دونوں قول پر عمل ہو جائے۔ اگر دو طرح کی حدیثیں ہیں، احتیاط کس میں ہے؟ اگر آیت میں کوئی چیز ہے، حدیث میں کوئی چیز ہے، احتیاط کس میں ہے؟ کہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ ایسا احتیاطی پہلو آپ نے ہر ایک کے حکم میں جو ہے وہ اس احتیاطی پہلو کو اپنایا۔ اگر آپ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جا بجا آپ نے کتنی احتیاط برتی ہے۔ اور احتیاط تو دیکھیے کہ اس وقت کا گورنر جو تھا منصور، وہ اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اصل بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جو قاضی تھے، قاضی ابن ابی لیلہ نام تھا، وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ بعض فیصلوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اسے غلط ثابت کیا، کیونکہ آپ جو ہے وہ اگرچہ محتاط تھے، سنجیدہ مزاج تھے، لیکن جہاں شریعت کی بات آتی تو آگے چل کے اپنی زبان کھولتے تھے۔ آپ جو حق ہوتا وہ ارشاد فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت، یہ قاضی صاحب جو ہے وہ اپنی عدالت کو بند کر کے اور اپنے گھر جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی کو گالی دے رہی ہے، اور گالی میں اس عورت نے یہ کہا کہ یا ابن الزانیہ، یعنی اے زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ اس طریقے سے اس عورت نے گالی دی۔ قاضی صاحب نے جب سنا فوراً واپس عدالت میں گئے،
عدالت میں گئے، اس عورت کو بلایا اور حکم دیا کہ اس کو کھڑا کر کے اور اس کو 80 کوڑے نہیں بلکہ 80 کا ڈبل دوگنا یعنی 160 کوڑے لگائے جائیں، کیونکہ اس نے اس کے والد اور والدہ دونوں پر تہمت لگائی۔ تو قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ 160 کوڑے لگائے جائیں، کھڑے کر کے لگائے جائیں۔ یہ ہو گئی بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ قاضی صاحب نے ایک نہیں بلکہ اس میں کئی غلطیاں کر دی، کئی غلطی کر دی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قاضی کی عدالت ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ پھر لگانا یہ بھی درست نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں فیصلہ کیا جائے، وقت کے علاوہ فیصلہ نہیں کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب دو طرح کی سزائیں جمع ہو جائیں تو حد ایک ہی قائم کی جائے گی، یا اگر دو حدیں ہوں تو ان دو حدوں کے درمیان اس کو آرام دینے کا وقت دیا جانا چاہیے۔ یعنی اگر 80 کوڑے 2 بار لگائے جائیں تو بیچ میں اتنا گیپ دینا چاہیے کہ وہ تھوڑا آرام کر لے، سستا لے۔ انہوں نے اس طرح سے کیا، یہ غلط کیا۔ ایسی بہت ساری باتیں آپ نے ذکر فرمائی۔ تو اب وہ قاضی صاحب کو برا لگا، اس نے شکایت کر دی جو ہے وہ گورنر کو، اور وہاں کے جو حاکم تھا اس نے جو ہے وہ یہ اعلان کر دیا کہ اب یہ فتویٰ نہیں دے سکتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتے، فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے، ہے تو اسلامی حکومت، اگرچہ امیر ظالم ہے لیکن احتیاط دیکھیے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے صاحبزادے حضرت حماد نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے کمال احتیاط کہ ہے وہ امیر، مسلمانوں کا امیر ہے، اگرچہ ظالم ہے، اس نے یہ پابندی مجھ پر لگائی ہے تو تم جاؤ فلاں عالم کے پاس اور ان سے مسئلہ پوچھ لو۔ دیکھیے یہ کیسی کمال احتیاط ہے۔ یہاں تک کہ خلیفہ منصور یہ جب اس کا ظلم بڑھنے لگا تو اس وقت مدینہ منورہ سے بعض لشکر جو ہے وہ اس کے مقابلے کے لیے آیا، یہاں تک کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خروج کا فتویٰ دے دیا کہ اس کے خلاف خروج کیا جائے، جنگ کی جائے خلیفہ منصور کے خلاف۔ تو ان لوگوں کا ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی دیا، لیکن جو قدرت کو منظور ہو ان لوگوں کو شکست ہوئی، وہ واپس چلے گئے۔ اب جو کوفے کے رہنے والے تھے وہ بچ گئے۔ اب جب اس کو معلوم ہوا، اس نے چن چن کر سب کو قید میں ڈلوایا، اور انہی میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ذات گرامی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کو ماننے والے جاننے والے یہ دنیا میں بہت ہے۔ اس نے ایک بہانہ بنایا۔ سب سے پہلے اس نے تو یہ ایک چیز پیش کی کہ آپ جو ہے قاضی بن جائیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ میرے حکم پہ میری حکومت میں قاضی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور یہ انکار کریں گے تو ان کو قید میں ڈلوا دوں گا میں۔ آپ نے انکار فرما دیا اور پھر آپ کو قید میں ڈالا گیا، سزائیں ہوتی رہی، لیکن پھر بھی قید میں رہنے کے باوجود شاگردوں کا تاتا بندہ رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ سے اکتساب فیض اور اکتساب علم کرتے رہے۔ خود امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ جو ہے وہ جیل میں تھے امام اعظم، اور وہاں پر آپ نے علم حاصل کیا۔ امام محمد نے آپ سے وہاں پر علم حاصل کیا اور کتابیں تحریر فرمائی، یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا، حاکم نے دیکھا، تو اب آپ کو زہر دیا گیا اور اس زہر کا اثر ہوا اور قید خانے میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ لیکن یہ خبر اتنی تیزی سے پھیلی
کہ اس زمانے میں یہ ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن اور یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اتنی تیزی سے یہ خبر پھیلی، لوگ جوک در جوک جو ہے وہ قید خانے کی طرف آنے لگے، اور اس وقت کی بات ہے، روایتوں میں ہے کہ جنازے میں تقریباً 50,000 افراد شامل ہیں، اور آپ کی نماز جنازہ 6 مرتبہ پڑھی گئی، 6 مرتبہ۔ آخر میں آپ کے ولی، آپ کے صاحبزادے حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ امامت کی، نماز جنازہ پڑھائی، یہاں تک کہ آپ کے تدفین کے بعد بھی عرب سے جہاں کہیں سے بھی لوگوں کو معلوم ہوتا، حضرت عبداللہ ابن مبارک، آپ کو معلوم ہوا، آپ وہاں سے تشریف لائے، آپ قبر انور پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی جلیل ہے، کوفہ میں آئے، کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد حضرت حماد، اور حضرت حماد کے شاگرد امام اعظم۔ دیکھیے صحابی سے کتنا گہرا اور نزدیکی تعلق ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ بخاری کے خلاف ہے اور اس کے خلاف ہے، امام بخاری تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب حضرت امام اعظم وصال فرما گئے۔ بتائیے، یعنی وہ حدیثیں جو امام بخاری تک صحت کے ساتھ نہ پہنچ سکی، سب کے سب صحیح حدیثیں، صحیح روایتوں کے ساتھ امام اعظم تک ضرور پہنچ گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک عرض کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب اس دنیا سے گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس دنیا سے گئے، تو انہوں نے اپنا جانشین ہمارے درمیان چھوڑا، وہ حضرت حماد تھے۔ حضرت حماد جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو اپنا جانشین بنا کر چھوڑا، آپ ہمیں یتیم کر کے جا رہے ہیں، آپ کے بعد اب کون رہے گا؟ علماء کرام کے غم کا کیا عالم تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حاضر جوابی ایسی علم ہمیشہ مستحضر رہتا، واقعی باب العلم کی یاد دلاتا تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یاد آ جائے، ایسا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ہوا کرتا، ایسا علم ہوا کرتا، اور کیسے فیصلہ کرنا ہے، کیا مسئلہ بتانا ہے موقع کی نزاکت سے۔ ایک مرتبہ ایک مسئلہ ایسا آیا کہ ایک شخص نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کرائی، اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام، جید محدثین، فقہا، ان لوگوں کو دعوت دی، تشریف لائے وہ لوگ۔ اچانک دعوت کے بعد یا دعوت میں ہی وہ شخص آیا گھبرایا ہوا، اور علماء کرام کی مجلس میں اس نے یہ کہا کہ ایک جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی۔ وہ ایسا ہوا کہ شب زفاف میں جو دونوں بیٹوں کی شادی اس نے کرائی تھی، تو وہ دونوں دلہن جو ہے وہ بدل گئی شب زفاف میں، یعنی نکاح جس سے ہوا تھا اس کے ساتھ شب زفاف نہ گزری، بلکہ کسی دوسرے کے ساتھ گزر گئی، اس کی دوسرے کے ساتھ گزر گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اس وقت جو بڑے بڑے امام اعمش نے یہ فتویٰ سنا دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، اور آپ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ اسی کی بیوی رہے گی جس کے نکاح میں تھی، یعنی جس کے ساتھ عقد ہوا ہے وہ اسی کی بیوی رہے گی۔ ہاں یہاں پر جس کے ساتھ یہ شب زفاف گزری تو اس کو مہر ادا کرنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں شب، یعنی یہ ایک شبہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ ایسا سرزد ہوا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ مہر ادا کرنا ہوگا، لیکن جس کی وہ بیوی ہے وہ اس کی بیوی رہے گی۔ فوراً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے نباز تھے آپ، نباز، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے دونوں بیٹوں نے جن کے ساتھ جن لڑکیوں کے ساتھ دلہن کے ساتھ شب زفاف گزاری، کیا اس کے ساتھ رہنے پر وہ راضی ہے؟ کیونکہ دیکھیے
آدمی کے ایک فطری طور پر اگر معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ فلاں کے ساتھ تھی، اب بعد میں یہ اس کے نکاح میں رہے گی، پوری زندگی پتہ نہیں کیسی گزرے، فتنے میں گزرے، لڑائی جھگڑے میں گزرے، آپ فرماتے ہیں کیا آپ کے دونوں بیٹے اس بات پر راضی ہے کہ وہ اسی کے ساتھ ساری زندگی گزارے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں راضی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہیں کہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے، اپنی بیویوں کو طلاق دے دے اور اس سے نکاح کر لے۔ دیکھیے کتنی اچھی صورت بیان فرمائی، یعنی وہ جو امام اعمش نے بیان کیا وہ بھی شریعت کا مسئلہ تھا، وہ بھی حق تھا، لیکن یہاں پر دیکھیے تاکہ لوگ راضی بھی ہو جائیں اور شریعت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ وہ نباز قسم کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج یہ انہی کی دین ہے، یہ علماء کرام، مفتیان اعظام، یہ جو کتابیں پھیلی ہوئی ہیں فقہ کی کتابیں، یہ مسائل یہ سب اپنے شاگردوں میں اسی زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسائل یہ لوگوں سے دریافت فرمائے، حالانکہ بہت سے واقعات اس زمانے میں نہیں ہوئے تھے، آج وہ واقعہ ہو رہا ہے، امام اعظم نے اس زمانے میں ہی بیان کر دیا۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، اپنے شاگردوں میں سوال جو ہے وہ بنا کر دیا کرتے تھے کہ بتاؤ اگر ایسا ہوگا تو کیا حکم ہوگا، اگر ایسا ہوا تو ہوا نہیں، اگر ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ہوگا تو کیا ہوگا۔ بعد والوں کو اب اسی سے کامیابی مل رہی ہے، اسی سے علم اخذ کیا جا رہا ہے، اسی سے مسئلے اب تک بتائے جا رہے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اللہ کا کرم ہے، کروڑہا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کا مقلد بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اب سوال یہ تھا کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، اس میں فرق کیا ہے؟ مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ، شریعت میں جسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہو اسے کہا جاتا ہے مکروہ۔ جب مطلقاً مکروہ کہا جائے شریعت فقہ میں تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مکروہ تحریمی جو ہے یہ واجب کے خلاف، یعنی جو چیز واجب ہے اسی کا اپوزٹ ہے مکروہ تحریمی۔ واجب کو چھوڑ دیا تو یہ ہے کراہت تحریمی، اور مکروہ تحریمی یہ حرام کے قریب ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، یعنی یہ بھی گناہ ہے، حرام کے کچھ قریب ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی گناہ ہے مکروہ تحریمی، اور اس سے بچنا یہ ہر انسان پر واجب ہے۔ اور مکروہ تنزیہی جو ہے یہ سنت کے مقابل میں ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی یہ سنت غیر موقدہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور سنت موقدہ کے مقابلے میں احساس ہے یعنی گناہ، اور سنت غیر موقدہ، تو سنت غیر موقدہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ سنت غیر موقدہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی چھوڑے، سنت غیر موقدہ اگر ہے کوئی اور اس کو جان بوجھ کر بھی کوئی چھوڑے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اگرچہ عادت بنا لے تب بھی وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ سنت غیر موقدہ نماز میں بھی ہوتی ہے، عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، اگر کوئی اس کی عادت بھی بنا لے تو برا ہے لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ یعنی شریعت نے اسے ناپسند تو کیا ہے لیکن ایسا ناپسندیدہ نہیں ہے کہ اس کا نہ کرنے والا گنہگار ہو جائے، تو اسی کا نام ہے مکروہ تنزیہی، اسی کا نام ہے مکروہ تنزیہی، یعنی بچنا بہتر ہے، اور اگر نہ بچا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ کراہت تنزیہی اسی کا نام ہے، اور مکروہ تحریمی یعنی وہ حرام کے قریب ہے، وہ سخت گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضور ویڈیو کال پر بات کرنا کیسا ہے؟ ویڈیو سے متعلق بارہا یہاں پر ذکر کیا جا چکا ہے، اس سے پہلے والے جو ہے وہ مجلس میں بھی میں نے بتایا تھا ویڈیو کے متعلق کہ ویڈیو جو ہے اصل یہ تصویروں کا مجموعہ ہے، ویڈیو یہ تصاویر کا
مجموعہ ہے، بہت ساری تصاویر ایک ساتھ جمع کر دی جاتی ہے اور وہ ایک سیکنڈ میں کئی سو تصاویر جو ہے وہ چل جاتی ہے، اسی کا نام ویڈیو ہوتا ہے۔ اور اب تو وہ بڑھتا جا رہا ہے، FHD یا کیا بولتے ہیں اس کو، وہ اس کا جو اسپیڈ ہے نا وہ بڑھتے جا رہی ہے۔ پہلے کے ویڈیو ہوتے تھے تھوڑے رک رک کے چلتے تھے، اب ایک دم جو ہے وہ اسموتھ چلتے ہیں۔ تو یہ وہ فوٹو جو ہے نا وہ اس کی ترتیب وہ زیادہ ہو گئی، فوٹو کی کاپی یہ زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے ویڈیو ایسا کہ واقعی وہ ویسے ہی ہے۔ اور ورنہ پرانے ویڈیو جو ہوتے تھے وہ تھوڑے رک رک کے چلتے تھے، اس لیے کہ اس میں جو تصاویر کا مجموعہ تھا وہ کم تھا، اب اور زیادہ ہو گئے۔ کہنا یہ ہے کہ تصاویر کے مجموعے کا نام ہی ویڈیو ہے۔ تو تصویر کے معنی میں ایک دو حدیث نہیں بلکہ احادیث کریمہ جو کہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی، حد تواتر کو پہنچی ہوئی مشہور احادیث، اس کی حرمت پر اور اس پر اس تصویر کے بنانے اور بنوانے والے پر وعیدیں جو آئی ہیں اس پر یہ بہت سی احادیث کریمہ وارد ہوئی ہے۔ تصویر، جاندار کی تصویر بنوانا یہ حرام ہے، اور انہی جاندار کی تصویر کا ہی مجموعہ یہ ویڈیو ہے، تو یہ بھی تصویر بنانے کے ہی حکم میں ہوا، بلکہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ تو ایک ہی تصویر بنی، یہاں تو ہزاروں لاکھوں تصویر کا مجموعہ ہے ویڈیو، یہ تو لاکھوں تصویر کا مجموعہ بن رہا ہے، تو یہ بھی جاندار کی تصویر ہوئی۔ تو اس لیے اس کا بھی جان بوجھ کر اس کا بنوانا یہ حرام ہوگا۔ ویڈیو کالنگ پہ جو ہے وہ کیمرہ سامنے ہوگا، کیمرہ آپ کی تصویر لے گا اور سامنے والے کو پہنچائے گا، یہ آئینہ نہیں ہے۔ آئینہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جب تک کھڑے ہیں آپ کا عکس نظر آ رہا ہے، یہ عکس نہیں ہے بلکہ آپ کی تصویر اس کیمرے نے کیپچر کی اور دوسری جگہ اس نے دکھائی، تو یہ آئینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئینے کے لیے سامنا ہونا ضروری ہے، یہاں پر جو ہے وہ سامنے والا موجود نہیں ہے، موبائل کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تصویر اس نے لی اور وہاں پہ اس نے چھاپی، وہاں اس نے دکھائی۔ تو اب اس کے بھی بارے میں یہی حکم ہوگا ویڈیو کالنگ وغیرہ میں بھی کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اس کا بنوانا یہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ کیا شافعی مذہب میں عورت کے چھو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کیا حنفیوں کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے؟ دیکھیے، عورتوں کے چھو جانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک جو ہے وہ عورت کا بدن اگر چھو جائے تو کسی مرد سے، اجنبی سے، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ شوافی کے نزدیک بلا حائل اگر اجنبیہ عورت کا بدن یا بدن کا کوئی حصہ یہ مرد کے بدن سے جو ہے وہ چھو جائے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی چھونے سے مراد اب اس میں بھی بہت سارے اقوال ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک مطلقاً چھو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے شوافی میں، بعض لوگوں نے بعد میں یہ کہا کہ ہتھیلی وغیرہ کے چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، یعنی ہتھیلی اگر چھو جائے تو اس کی وجہ سے، وہ بھی بلا حائل، یعنی کپڑا وغیرہ حائل نہیں ہے، ایسے ہی جسم سے جسم اس طرح ٹچ ہوا تو اس کی وجہ سے وضو ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس کے مقلد ہیں انہی کے مسئلے کو ذکر کیا جائے، انہی کے مسئلے کے متعلق بات کی جائے، انہی کے مسئلے پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے کسی نے جو ہے کسی دوسرے مقلد نے سوال کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاہے وہ کوئی کسی کا بھی مقلد ہو، اگر وہ کسی حنفی عالم سے سوال کرے تو حنفی عالم پر لازم ہے کہ وہ احناف والا جواب عطا کرے، وہ امام اعظم کا ہی جواب اسے دے۔ یہ نہیں کہ بھئی تمہارے نزدیک یہ ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے، یہ سب نہیں، چاہے وہ کسی کا بھی مقلد ہو جو ہے
وہ اگر ہمارے پاس آئے گا سوال کرنے کے لیے تو ہم وہی جواب دیں گے جو احناف کا جواب ہے۔ حضور یہ ہماری آج کی نشست کا آخری سوال پوچھتے ہیں کہ کیا شافعی حضرات کی وطر کی نماز حنفی امام کے پیچھے ہو جائے گی اگر حنفی امام وضو کے معاملات میں فقہ شافعی کی رعایت کریں؟ دیکھیے، شافعی حضرات کی نماز حنفی امام کے پیچھے، اگر حنفی امام جو امام ہے شرائط امامت اس کے اندر پائے جا رہے ہیں تو بلا شبہ شوافع کی بھی اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، جیسے حنفیوں کی نماز ہو جاتی ہے ویسے ہی شوافع کی بھی نماز ہو جائے گی۔ رہ گئی بات یہاں کہ کسی حنفی کی نماز شافعی امام کے پیچھے ہوگی یا نہیں، تو یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے، چونکہ ہمارے نزدیک طہارت میں وضو ہے، مثال کے طور پہ وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا ہمارے نزدیک فرض ہے، شوافع کے نزدیک جو ہے وہ 3 بال اگر چھو گئے یعنی تر ہو گئے تو بھی مسح ہو جاتا ہے، یعنی بس چند بال بھی اگر گیلے ہو گئے تر ہو گئے تو مسح ان کے نزدیک یعنی فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور بعض شافعیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اسی طریقے سے مسح کرتے، یعنی پیشانی پہ ایسے جو 3 مرتبہ الگ الگ پانی سے چھو لیتے ہیں، اس طرح سے مسح کر لیتے ہیں۔ تو اگر امام شافعی ہے اور اس نے ایسا مسح کیا ہے تو پھر ہمارے مطابق اس کا فرض ہی نہیں ادا ہوا۔ جب فرض ادا نہیں ہوا تو ہمارے نزدیک اس کی طہارت صحیح نہیں ہوئی، تو اس امام کے پیچھے حنفی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور احناف تو جو ہے وہ چوتھائی سر کا تو کم سے کم کرے گا ہی، تو شافعی کی تو ہو جائے گی، حنفی امام کے پیچھے شافعی کی ہو جائے گی، لیکن حنفی مقتدی کی شافعی امام کے پیچھے اسی وقت ہوگی جبکہ وہ شرائط اور ارکان کی رعایت کرتا ہو۔ اگر شرائط اور ارکان نماز کی وہ رعایت کرتا ہے تو پھر احناف کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ واللہ تعالی دعا فرما دیں حضور۔ ہاں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ شافعی وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ شافعی وقت کا مطلب یعنی سایہ اصلی کے علاوہ جب اب سایہ دوگنا ہو جائے، یعنی کسی بھی چیز کا سایہ دوگنا ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ، تو عصر شافعی ہو جاتی ہے، یعنی امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ بلا عذر شرعی جان بوجھ کر اگر کوئی اس طریقے سے شوافع کے وقت میں ابھی احناف کے نزدیک عصر کا وقت نہیں ہوا ہے، بلا عذر شرعی اگر کوئی اس طریقے سے کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بلا عذر شرعی اگر کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن اس کی عصر ادا ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عصر ادا ہو جائے گی، لیکن امام اعظم کے قول کے خلاف کیا اس نے تو اس لیے وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ ہم مقلد ہیں اور ہم جس کے مقلد ہیں ان کی تقلید ہم پر واجب ہے، ان کی تقلید ہم پر واجب ہے۔ لہذا کوئی اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ توبہ کرے، اور جب احناف کے نزدیک وقت ہو جاتا ہے اسی وقت کے مطابق وہ تمام نمازوں کو ادا کرے۔ سلام۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام۔ ہاں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت کوئی بھول گیا تو کیا کرے، سجدے سہو کر لے تو ہو جائے گا؟ ہاں، وتر میں اگر دعائے قنوت کوئی بھول جائے، اگرچہ اس کو رکوع میں یاد آئے تب بھی وہ واپس نہ لوٹے، پوری نماز پڑھ لے، آخر میں سجدے سہو وہ کر لے گا، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ حضرت